اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین نے تفصیلی بریفنگ دی۔ شاہ محمود کہتے ہیں کہ اجلاس عالمی برادری کا فوجی محاصرے کا شکار کشمیریوں سے اظہار یکجہتی ہے۔ بھارت کا جموں کشمیر کو داخلی معاملہ قرار دینے کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا۔ مودی بہت بڑی غلطی کر بیٹھا، 5 اگست کا واقعہ آزادی کی امید ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی یوم استحصال کشمیر پر آزاد کشمیر اسمبلی میں تاریخی تقریر، کہا بھارت بند گلی میں پھنس گیا۔ مودی کا 5 اگست 2019 کے اقدام پر اندازہ غلط نکلا۔ پاکستان خاموش نہیں، دنیا کو بتایا مسئلہ کشمیر کتنا خطرناک ہے۔ وزیراعظم کی مظفر آباد میں یوم استحصال کشمیر ریلی میں شرکت، مزاحمتی دیوار کا افتتاح۔ جا چھوڑ دے میری وادی، یوم استحصال کشمیر پر قریہ قریہ شہر شہر سے پیغام۔ پاکستان اور کشمیر یکجان دو قالب، کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلیاں اور تقریبات۔ دنیا سے مودی گردی کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، سائرن بجائے گئے۔ پارلیمنٹ کی عمارت پر 3D پروجیکٹر کے ذریعے ڈیجیٹل کمپین، کشمیریوں پر بھارتی مظالم کو اجاگر کیا گیا۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ عالمی برادری کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دلائے، اسلامی ملک بھی بھارت پر دباؤ ڈالے۔ اسپیکر اسد قیصر بولے 188 ملکوں کے اسپیکرز کو مسئلہ کشمیر پر خطوط لکھے۔ پورا جموں و کشمیر پاکستان کے نقشے میں شامل، اسلام آباد میں نئے سیاسی نقشے کے اجرا کی تقریب۔ یوم استحصال پر سینٹ کا خصوصی اجلاس بھی ہوا۔ کشمیر سے یکجہتی کی قرارداد منظور کی گئی۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کے خلاف آزاد کشمیر اور صوبائی اسمبلی میں بھی قراردادیں۔ مودی کا 5 اگست 2019 کا اقدام، دنیا بھر میں کشمیریوں سے یکجہتی کا پیغام۔ کشمیر پر غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف کئی ملکوں میں مظاہرے۔ برطانیہ کی فضا مودی ہٹلر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر کشمیریوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا مظاہرہ۔ برمنگھم میں بھی بڑا احتجاج۔ فرانس، اٹلی، بیلجیم اور پرتگال میں بھی تقریبات۔ انتہا پسند، شر پسند مودی باز نہ آیا، مسلمانوں کے زخموں پر پھر نمک چھڑکا۔ بھارتی وزیراعظم نے کشمیر پر غاصبانہ اقدام کا 1 سال مکمل ہونے پر رام مندر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ پاکستان کا ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر پر شدید رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اقدام بھارت کو ہندو راشٹر بنانے کی کوشش ہے۔ بھارت یوم استحصال پر بھی دہشت گردی سے باز نہ آیا، کنٹرول لائن پر پھر شہریوں کو نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فورسز نے تتا پانی سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ 1 لڑکی شہید، 2 خواتین اور 2 بچیوں سمیت 6 افراد زخمی۔ پاک فوج کا منہ توڑ جواب، فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ افغان سرزمین سے پھر پاکستان میں دہشت گردی، دیر کے علاقے بن شاہی میں افغان سرحد پار سے فائرنگ، FC کا 1 جوان شہید، 2 زخمی۔ ISPR کے مطابق افغان سرحد پار سے پاکستانی شہری آبادی اور فوجی چوکیوں پر بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی، مارٹرز کا استعمال۔ کراچی میں امن دشمنوں کے ایک ہی دن میں 2 کریکر حملے۔ گلشن اقبال میں جماعت اسلامی کی ریلی کے قریب دھماکے میں 15 افراد زخمی۔ واقعے کی CCTV ویڈیوز 92 نیوز نے حاصل کر لی۔ موٹر سائیکل سوار ملزم کریکر پھینک کر فرار۔ کورنگی میں اسٹیٹ ایجنسی پر بھی ایسے ہی گرنیڈ سے حملہ ہوا، 3 افراد زخمی۔ بیروت دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 135 تک جا پہنچی، 5000 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے۔ ہیروشیما کے بعد دنیا کے کسی شہر میں دوسرا بڑا دھماکہ ہوا۔ لبنان کے دارالحکومت کا بڑا علاقہ تباہ، ممکنہ طور پر ہزاروں ٹن امونیم نائٹریٹ پھٹنے سے
ایٹم بم جیسی تباہی ہوئی، گورنر بیروت رو پڑے، لبنان میں 3 روزہ سوگ، وزیر اعظم عمران خان کا اظہار افسوس۔ لبنان میں خوفناک دھماکے کی پوری دنیا میں گونج، روس، ایران، ترکی، سعودی عرب، برطانیہ اور دیگر ملکوں کی مدد کی پیشکش۔ جواد ظریف نے کہا کہ ایران ہر ممکن امداد کی فراہمی کے لیے تیار ہے۔ ترک صدر اردوان نے لبنانی ہم منصب میشیل اون سے رابطہ کر کے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ قطر کا فیلڈ ہاسپٹل بیروت بھیجنے کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بیروت دھماکے کو خوفناک حملہ قرار دے دیا۔ عرب امارات کی ریاست عجمان کی مارکیٹ میں خوفناک آگ لگ گئی، دھوئیں کے بادلوں نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ فروٹ اور سبزی منڈی اور عجمان اسپیشلٹی اسپتال کے قریب علاقوں میں لگی، آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ سی پیک منصوبوں میں بڑی پیش رفت، ایکنک نے ML1 اور ہری پور ڈرائی پورٹ کی منظوری دے دی۔ پاک چین مشترکہ منصوبوں پر 6.8 ارب ڈالر لاگت آئے گی۔ اپ گریڈیشن سے ٹرین کی رفتار 165 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو جائے گی۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم باجوہ کے مطابق منصوبے میں حویلیاں ڈرائی پورٹ، والٹن اکیڈمی کی بہتری بھی شامل ہے۔ کراچی میں کل رات سے پھر موسلادھار بارشوں کا امکان، جمعہ اور ہفتے کو حیدرآباد سمیت سندھ کے زیریں علاقوں میں بھی بارشوں کی پیشگوئی۔ طوفانی بارشوں کی وجہ سے کراچی میں پھر اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ ادھر کراچی میں برساتی نالوں کی صفائی کا عمل جاری، گجر نالہ، کورنگی اور مواج کوٹ نالوں پر کئی پوائنٹس کو کلیئر کر دیا گیا۔